the name of Allah, most gracious, most merciful. شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ سورہ فاتحہ ایک بہت ہی مقدس آیت ہے۔ ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو اللہ کے کلام سے شفا پاتے ہیں، بلکہ بہت سے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جو کام ادویات ہاسپٹلز نہیں کر سکتے وہ اللہ کے کلام کر دیتی ہے۔ اس میں شفائے کاملہ اور کامیابیاں ہیں۔ آپ کی پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سورہ فاتحہ کے ذریعے آج ایک وظائف لے کر آئی ہوں۔ وظائف کی کتاب میں اس سورت کو فتح کا نام دیا گیا ہے کیونکہ سورہ فاتحہ قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت ہے اور اس کو تمام سورتوں کا نچوڑ کہا گیا ہے۔ اس میں ٹوٹل 7 آیتیں ہیں، لیکن ان آیات میں سے ایک ایسی آیت موجود ہے جسے علماء دین نے اس میں اعظم کا درجہ دیا ہے۔ آپ خود دیکھیں کہ یہ آیات اتنی افضل ہے کہ اسے تمام نمازوں میں پڑھی جاتی ہے، خواہ وہ فجر ہو، ظہر ہو، عصر، مغرب یا عشاء، فرض نمازیں ہو، نوافل ہو، وتر ہو یا پھر کسی حاجات کے لیے سب سے پہلے یہ آیات پڑھی جاتی ہے۔ یہ اتنی افضل ہے۔ اس آیت کے بارے میں مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کسی بھی پریشانی، مشکل، رنج و غم، کسی بھی پرابلم میں ہو، اس آیت کی تلاوت کریں۔ جو بھی پریشانی، مصیبت ہوگی انشاءاللہ حل ہو جائے گی۔ افضل یہ ہے کہ اسے عصر اور مغرب کے بیچ میں پڑھیں۔ اور کسی بھی وظائف کی پہلی شرط نماز ہوتی ہے، نماز کی پابندی کریں۔ میں سمجھتی ہوں کہ 5 وقت کی جو نماز ہے نا، وہ خود اپنے آپ میں ایک سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ اگر آپ 5 مرتبہ اللہ کے آگے سر جھکاتے ہیں نا، تو فرشتے بھی آپ کے حق میں دعا کرتے ہیں، اللہ سے آپ کے حق میں دعا مانگتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی تاثیر و برکات میں یہ بھی ہے کہ یہ مشکلوں کو آسانی اور تنگیوں کو فراوانیوں میں بدل دیتی ہے۔ اس سے انسان پر حقیقی برکت اور سعادت کا راستہ کھلتا ہے۔ ذہنی کرب، فکری الجھنوں اور پریشانیوں سے نجات ملتی ہے، بیماری کو تندرستی ملتی ہے، تنگ دست کو فراغی رزق عطا ہوتی ہے، محروم کو فتح نصیب ہوتی ہے اور سب غموں اور دکھوں کا مداوع ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ کو ہر نماز کے بعد سر سجدے میں رکھ کر 21 مرتبہ پڑھیں اور 20 مرتبہ پڑھنے کے بعد جب 21ویں مرتبہ پڑھنے لگیں اور اس آیت پر پہنچیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس سے 101 مرتبہ پڑھیں اور پھر اس طرح سے باقی کی پوری آیات کمپلیٹ کریں اور سر سجدے میں رکھ کر اللہ سے کلام کریں، اے مسبب الاسباب، آپ کو یہ اسباب بنا دے۔ بے شک آپ سب جانتے ہیں، آپ میری حاجت پوری کریں۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ تمام لوگوں کی دلی خواہشات پوری کریں۔ اللہ پاک آپ تمام لوگوں کی تکالیف دور کریں، آپ سب کی مشکلوں کو آسانی میں بدل دیں۔ ویورز، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیا کریں تاکہ اس مبارک سفر میں آپ میرے ساتھ رہ سکیں اور مزید لوگوں تک میں اچھی باتیں پہنچا سکوں اور آپ کی مدد سے دوسروں کی مدد ہو سکے۔ السلام علیکم۔